السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات، یہ 30ویں پارے کی سورہ تکاثر ہے جو ہم میں سے اکثر احباب کو یاد رہتی ہے اور نمازوں میں ہم اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے، ایک دوسرے سے زیادہ دولت مند ہو جانے، ایک دوسرے سے زیادہ پرعیش زندگی گزارنے کی حرص نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ تم آخرت سے غافل ہو گئے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے مزید تاکید کے طور پر کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان قریب تم جان لو گے اور ضرور بھی ضرور تم دہکتی ہوئی آگ یعنی جہنم کو دیکھو گے، پھر ضرور بھی ضرور تم اس کو دیکھنے کے بعد بالکل یقین کر لو گے، کامل تمہیں یقین ہو جائے گا، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اس کا مفہوم اور ترجمے کی ترجمانی ہے۔ جحیم دہکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، اور نیک ہو یا بد، اہل ایمان ہو یا غیر مسلم، جہنم کو تو ہر ایک دیکھے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم کو ہر ایک دیکھے گا۔ جہنم کو جنتی کے دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص دھوپ زیادہ دیکھتا ہے اس کو سائے کی قدر ہوتی ہے۔ جنتی لوگ جہنم جو دیکھیں گے تو ان کو اپنی جنت کی قدر ہوگی اور وہ اپنی دنیا کی زندگی اعمال صالحہ میں گزار کر آنے پر خوش ہوں گے۔ جہنم کو کیسے دیکھیں گے؟ پل صراط جو ہے وہ جہنم کا پل ہے، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے تو وہ وہاں دیکھیں گے۔ کوئی تیز رفتاری سے گزرے گا، کوئی سست رفتاری سے، کوئی اٹک اٹک کے گزرے گا، لیکن اس پر سے گزریں گے سب،
اس لیے قرآن نے کہا کہ تم ضرور بے ضرور دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے، جہنم کو دیکھو گے۔ قرآن یعنی اللہ کا فرمان، قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے غفلت میں پڑ گئے کہ قبرستان میں پہنچ گئے، مگر غفلت کے پردے چاک نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے۔ اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے عزیزوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ کر آتے ہیں، جن کے دامن پر مٹی کا ایک تنکا بھی ہم گوارا نہیں کرتے تھے، ہم خود ان کو قبر میں من مٹی کے نیچے رکھ کے آتے ہیں، جن کے بغیر ہماری مجلس سونی سونی ہوتی تھی، انتقال ہو جائے تو ان کو ہم ایک دن رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، فوراً مشورے ہوتے ہیں کہ بتائیے میت کب رکھی جائے۔ قرآن نے کہا تم قبرستان میں پہنچ گئے لیکن غفلت سے باز نہیں آئے، دنیا کی حرص، دنیا کی حرص، میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں۔ ضرورت کے بقدر تو اللہ دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کمانے کی فکر میں آخرت سے غافل ہو جانا، اس پر قرآن کریم چونکا رہا ہے۔ تزرتم المقابر، دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ہے دنیا چاول منڈی ہے، دنیا بازار ہے، مارکیٹ ہے، یہ شاپنگ مال ہے۔ نہیں، دنیا یہ بھی ہے، حقیقی دنیا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دنیا جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ایک انسان دنیا میں رہ کر بھی اگر آخرت کا دھنی ہے تو وہ زاہد ہے، اس میں زہد ہے، تقوی ہے، متقی ہے۔ اور اگر وہ اعمال سے کھانے کمانے کی وجہ سے غافل ہو گیا تو وہ دنیا دار ہے، اس پر دنیا دار کا حکم لگایا جائے۔ تو دنیا کو چھوڑنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا کمانا چھوڑ دے، ملنا جلنا چھوڑ دے، تنہائی میں چلے جائے، کسی مسجد کے کونے کو پکڑ لے، مصلی بچھا دے، صبح شام اللہ اللہ کرتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم کسی موقع پر بھی نہ چھوٹے، اگر کما رہے ہیں تو حلال ہو، حرام نہ ہو۔ خوب کمائی رمضان میں چلتی ہے تو کہیں روزے تراویح نہ چھوٹ جائے، حج فرض ہوا تو حج نہ چھوٹ جائے، زکوٰۃ فرض ہے تو مال کی قلت کا اندیشہ کہیں زکوٰۃ سے نہ روک دے۔ ترک دنیا کی حقیقت یہ ہے، دنیا اسے کہتے ہیں، دنیا کو چھوڑنا اسے کہتے ہیں کہ سارے اعمال پورے ہو رہے ہوں، ہماری آخرت اس سے متاثر نہیں ہو رہی ہو۔ جو دنیا آخرت سے غافل کر دے وہ ہے دشمن، ورنہ تو دوست ہے۔ دشمن کا ہر لفظ دشمن ہے، دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مخلوق کی محبت، نون سے نفس۔ ایسی دنیا کی محبت کو حدیث میں کہا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ لوگ لڑتے ہیں تو اس بنیاد پر کہ میرے حصے میں کم آیا، نماز سے غفلت ہے تو اس بنیاد پر کہ وہ ہمارے دھندے کا ٹائم ہے۔ دیگر اعمال صالحہ کی جو توفیق نہیں ملتی تو اس کا سبب یہ ہے کہ کاروبار بہت بڑھ گیا اور اب فراغت نہیں ہے۔ جب اتنا کاروبار نہیں پھیلا تھا تو ہم روزانہ اتنے نوافل اور اتنے قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن اب فرصت نہیں ملتی۔ یہ دنیا ہے۔
یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ جب غریب ہوں گے تو آپ کے پاس آ جائیں گے، ابھی تو امیر ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی خوشحال ہے، ابھی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ عقل معاش دیتے ہیں کہ وہ ہر کام میں دنیا کا نفع سوچتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ عقل معاد دیتے ہیں کہ ہر بات سے وہ آخرت کی بات نکال لیتے ہیں۔ ایک عالم دین کے پاس جن کو اللہ نے اپنا نیک محبوب بنایا ہوگا، کوئی صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے کہ حضرت اس کو نصیحت کیجیے۔ پہلے لوگ لے کر جاتے تھے بچوں کو علماء کے پاس کہ جیسے بری نظر لگتی ہے ایسی اچھی نظر بھی لگتی ہے، بچہ ہم کو دیکھے گا تو متاثر بھی ہوگا، زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا، لے کر جاتے تھے، اب بھی لے جاتے ہیں، لیکن پروفیسر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، لائر کے پاس، کلیکٹر کے پاس، اعلیٰ عہدیدار کے پاس، ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ان تمام کی تنخواہ ختم ہو جائے تو سب کی اہمیت ختم ہو جائے گی، یہ اہمیت صرف تنخواہ کی وجہ سے۔ اور اگر اعمال پر، حفظ پر، علم دین پر تنخواہیں شروع ہو جائے تو سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، لوگ صرف یہی کام کریں گے، سیلری کا کمال ہے اور کچھ نہیں۔ تو صاحب دل کے پاس لے کر آئے کہ اس کو نصیحت کیجیے۔ ان کے پاس کوئی میٹھی چیز جیب میں رکھی ہوئی تھی، بچے میٹھا بہت کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، انہوں نے اس کو نکال کر دی کہ کھاؤ۔ بچے میں طلب ہوتی ہے، اس کے باوجود اس نے نہیں کھایا اور باپ کی طرف دیکھا۔ حضرت نے دوسری مرتبہ کہا تو اس نے پھر والد کی طرف دیکھا، تیسری مرتبہ دیا تو پھر اس نے والد کی طرف دیکھا۔ والد نے کہا کھا لو بیٹا، حضرت دے رہے تو لے لو، حضرت دے رہے ہیں لے لو۔ اس نے لے لیا، کھا لیا۔ تو جو صاحب دل تھے انہوں نے ایک دم رو دیا۔ اس نے پوچھا حضرت آپ کیوں روئے؟ کہ اس بچے نے ہمیں سمجھا دیا کہ جس چیز کی اس کو طلب تھی وہ اسے پسند تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مل رہی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کی رضامندی دیکھ رہا تھا۔ ہم کیسے ہیں کہ ہم سب کچھ اللہ کر لیتے ہیں پھر بھی اللہ کی رضامندی کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے؟ تو دنیا ہے ہی ایسی چیز کہ وہ یہ صلاحیت ہی چھین لیتی ہے، مسلسل یہ صلاحیت۔ اس لیے آپ نے فرمایا الدنیا اسحر من ہاروت و ماروت۔ ہاروت ماروت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو دنیا میں کچھ سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے، لیکن جادو سے لوگوں کو روکتے تھے تاکہ امتحان ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ اب میں دنیا اسحر من ہاروت و ماروت کہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ بڑی جادوگر ہے۔ کانا السحر ہاروت و ماروت یفرق بین المرء وزوجہ، اس لیے کہ ہاروت اور ماروت یہ تو میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے سے جدائی ڈالتے تھے، اور یہ دنیا تو بندے اور پروردگار کے درمیان جدائی ڈالتی ہے، یہ اس سے بڑی جادوگر ہے، اس سے بڑی جادوگر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی دنیا کماتے تھے اور ان کے پاس بھی بہت دنیا تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو 2 ارب اور غالباً 30 کروڑ 14 لاکھ اتنا وہ سونا چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے، کم و بیش، یعنی وہ تقریباً لاکھوں ٹن ہوتا ہے یا ہزاروں ٹن ہوتا ہے، اتنا سونا چھوڑ کر گئے تھے۔ دنیا ان کے پاس بھی تھی لیکن
عشر مبشرہ میں تھے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت نام لے کر آپ علیہ السلام نے دی تھی، لیکن وہ دنیا آخرت میں مخل نہیں تھی، رکاوٹ نہیں تھی، اور رکاوٹ نہیں بن رہی تھی۔ اس لیے حکیم علامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ صحابہ کی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب وہ ایک مہم پر روانہ ہوئے تھے اور درمیان ایک دریا واقف تھا تو انہوں نے گھوڑوں کو اس پر ڈال دیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو وہ اس پار سے اس پار جب نکل گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کے ٹاپ بھی پانی میں نہیں بھیگے تھے۔ عموماً عامت المسلمین یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی بڑی کرامت یہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی بڑی کرامت یہ نہیں ہے، صحابہ کی بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ فاقہ کش تھے، ان کی یہاں فاقہ عادت تھی، کھانا کبھی کبھی ہوتا تھا، وہ فاقہ کش لوگ تھے، اور حال یہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ آتے تو ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے تھے، ایسے نہیں بیٹھتے تھے جیسے ہم بیٹھے، ایک آتے دوسرا ان کے پیٹھ کے پیچھے، تیسرا ان کے پیٹھ، اس طرح بیٹھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کسی کا یہاں سے پھٹا ہوا، کسی کا یہاں سے پھٹا ہوا، کسی کا گھٹنے پر سے پھٹا ہوا، اور کسی کا حال یہ تھا کہ وہ صرف ایک تیبند باندھ کر آیا، اوپر قمیص کے طور پر اوڑھنے کو ان کے پاس چادر نہیں، تو پیٹھ کے آڑ میں بیٹھتے تھے، حجاب میں، شرم میں ایسا نہیں تھا۔ ایسے فاقہ کش لوگ تھے، ایسے فاقہ کش لوگوں کے سامنے جب اس وقت کے سپر پاور کے دولتوں کے انبار اور خزانے لگے تو انہوں نے ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ ان کی کرامت تھی۔ قیصر و کسریٰ کے تاج آئے، وہ سونے کا درخت آیا جس کی ٹہنیاں چاندی کی تھی، جس کے پھل یاقوت اور ہیرے کے بنے ہوئے تھے، وہ تخت آیا جو سونے کا بنا ہوا تھا، وہ تاج آیا جو ہیروں کی وجہ سے، ہیرے جواہرات کی وجہ سے اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ بادشاہ اس کو سر میں نہیں پہن سکتا تھا، اس کو سر کے اوپر لٹکا دیا تھا اور وہاں آ کر ایسے بیٹھتا تھا جیسے تاج سر میں رکھا ہوا۔ ایسی چیزیں آئی لیکن کسی نے اس کو سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ تھی صحابہ کی کرامت۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ بڑے درد کے ساتھ کبھی کبھی رات میں مسجد کے کسی گوشے میں کھڑے رہ کر بڑے درد کے ساتھ کہتے تھے، یا صفرا و یا بیضا، اے سونے، اے چاندی، ہمارے محاورے میں کہیں اے سونے کی کان، اے چاندی کی کان، اے دنیا، غری غیری، چلی جا، کسی اور کو دھوکہ دے دے، مجھے دھوکہ مت دے۔ ان کی طرف وہ بھی منقول ہے، جو کہتے تھے کہ یہ بڑی دھوکے باز ہے، اس نے کتنوں سے نکاح کی اور کتنوں سے طلاق لے لی، موت کی گھاٹ اتار دی۔ ہم اسی دھوکے میں ہیں، مسلسل دھوکے میں چل رہے ہیں، اور اچانک جنازہ اٹھ جائے گا، مکان توڑ کر دوسرا بنانے کے چکر میں، گاڑی بیچ کر دوسری لینے، کاروبار بدل کر دوسرا بڑھانے کے چکر میں۔ ٹھیک ہے یہ عبادت ہے، لیکن جب یہ عبادت میں مخل بن جائے تو یہ دنیا ہے۔ جب اس کی وجہ سے ہم صرف جمعے کی نماز کے عادی رہے، صرف جمعے اور جمعے، عیسائی اتوار کو بھر دیتے ہیں چرچ، یہودی سنیچر کو چرچ بھر دیتے ہیں، مسلمان جمعے کو مسجد بھر دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف اسی کے عادی ہو جائیں اور 24 گھنٹے میں ہمیں اس کا خیال نہ آئے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ ایک مسافر ہے جو بس میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، لیکن اس سے پوچھو آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ ہم ایک ایسے مسافر ہیں جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے۔ زندگی کی گاڑی، ٹرین، بس چل رہی ہے، کسی بھی کھائی میں گر جائے گی جا کر۔ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کسی مفتی صاحب کا شعر نہیں ہے، بیریسٹر کا شعر ہے، علامہ اقبال کا. علامہ اقبال کا آہا اس ناداں آہا اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. علامہ اقبال کا شعر. سانپ کا منتر جن لوگوں کو آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے ہی سانپ پکڑ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایک استاد تھے تو وہ سانپ کو دھوکے سے نہیں پکڑتے تھے، اس کو پوری طرح ہوش میں لا کر پکڑتے تھے. اگر وہ غفلت میں بیٹھا ہو تو اس کو دن کا پتھر مار کر اس کو چلا کر پکڑتے تھے. آج بھی پکڑ دیں، بڑا بڑا سانپ پکڑتے تھے اور بل میں سے بھی کھینچتے تھے. کہتے ہیں کہ جس کو سانپ کا منتر آتا ہے وہ کیسا ہی سانپ پکڑ لیتا ہے، پھر وہ بل میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے. سانپ اینٹوں میں چلا جائے تو وہاں ہاتھ ڈال لیتا ہے، کیوں؟ اس کو منتر یاد ہے. سانپ ہم کو کچھ نہیں کرے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دنیا کا منتر یاد تھا، دنیا نے ان کو کچھ نہیں کیا. دنیا نے ان کی عبادتوں میں کمی نہیں کی، آخرت کی فکروں میں کمی نہیں کی. ان کا خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، جس کی سلطنت اتنے دور پہنچ گئی ہے، اس کے نام سے سینوں میں دل دہل جاتے ہیں. سکندر اور چنگیز 30 ہزار کی فوج لے کر نکلتے تھے، تب جا کر رعب اور دبدبہ قائم ہوتا تھا. عمر فاروق تنہا اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے فلسطین روانہ ہوئے تھے تو پوری دنیا ہل گئی تھی کہ خلیفہ وقت آ رہا ہے، خلیفہ وقت آ رہا ہے. صرف 2 لوگ گئے تھے، صرف 2 لوگ گئے تھے. 2 لوگ نہیں، اکیلے ہی کہنا چاہیے، وہ تو غلام تھا. سب گھبرا گئے تھے کہ عالم اسلام، مرکز اسلام حرکت میں آ گیا. سب گھبرا گئے اور وہ بھی روتے تھے پھر کہ عمر تیرا کیا ہوگا، تو اللہ کو کیا جواب دے. بات یہ ہے کہ انسان جس راستے پر چلتا ہے اس کے کنکر پتھر بھی نظر آتے ہیں، اور جس راستے پر وہ نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نگاہوں میں نظر نہیں آتے، پوشیدہ رہتے ہیں. آخرت کی فکر میں، آخرت کے خیالوں میں، آخرت کے اعمال میں جب ہم چلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے لیے تو ہم نے کچھ لایا نہیں، کیا ہی نہیں. میری مثال تو ایسی ہے کہ میں نے کچھ سرمایہ لیا، پیسے لیا اور کسی باہر ملک گیا، ساؤتھ افریقہ گیا کہ وہاں میوہ اچھا ہوتا ہے، وہاں سے لا کر یہاں بیچیں گے، نفع ہوگا. وہاں گئے تو تفریح کے اچھے مقامات تھے، سیر کے اچھے نظارے تھے، بڑی اچھی سڑکیں تھی، بڑے اچھے پارک تھے، اچھی اچھی ہوٹلیں تھی. وہاں کے نظاروں میں کھو گیا، جو سرمایہ لے کر گیا تھا اس میں صرف کر دیا. جب واپسی کا وقت ہوا، میں اپنے وطن واپس پہنچا تو پتہ چلا کہ میں جو کمانے کے لیے گیا تھا وہ سب ضائع کر کے آ گیا. ہم بھی اس ملک میں اس سفر میں کمانے کے لیے آئے ہیں، اسی طرح اگر چلے گئے کہ کبھی یہاں بیٹھے کبھی وہاں بیٹھے، اور جب قبر میں پہنچیں گے تو پھر یاد آئے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم یہاں آ گئے، یہاں آنے تک بھی تمہیں ہوش نہیں آیا. قبر کے پاس سے گزرنے والے کو قبر کہتی ہے کہ کچھ تو میرے لیے دعا کر کے جا، اور کچھ دیکھ میں کیسے تھا اور آج کہاں پڑا ہوں، مجھ سے عبرت کا سامان لے کر جا، اور جہاں تو جائے گا ان کو میرا پیغام پہنچا، میری بات پہنچا. اگر دنیا 24 گھنٹے جب ہم غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی اللہ یاد نہیں آتا ہے، آخرت یاد نہیں آتا ہے ہم میں سے. بلکہ بعض جگہ تو
موت کی بات کرو تو ارے بھائی موت کی بات مت کرو بھائی، کوئی دوسری باتیں کرے، بات کرے کہ نہ کرے، مرنا تو ہے، جنازہ تو اڑنا ہی ہے۔ ارے بھائی ڈر لگ رہا اس کی باتیں مت کرو، کیا یار تم نے موت کا نام۔ ایک صاحب نے جتنے فرشتوں کے نام یاد تھے ان کو سب فرشتوں کے نام لکھے اور اس پر لگائے بورڈ پر۔ پونا کے ایک عالم صاحب نے بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ یار 4 جو فرشتے مشہور ہیں وہ نام تو سب کو یاد رہتے ہیں، اس کا ایک نام تم نے چھوڑ دیے۔ تو بولے میں نے جان بوجھ کر چھوڑا۔ کون سا؟ اسرائیل ملک الموت، اس کا نام تو یاد ہے، اس کا نام کیوں لیا؟ وہ نام لکھے نہ لکھے، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ یہ شعر بھی خواجہ عزیز الرسول مجذوب کا ہے جو کلکٹر تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ خواجہ عزیز الرسول مجذوب کلکٹر تھے، ان کا شعر ہے۔ حضرت سالم عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ یہ طواف جہاں ہوتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ، عربی لفظ ہے۔ مطاف میں تھے تو وہاں وقت کا جو بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک، یہ بادشاہ تھا، یہ وہاں آیا ہوا تھا، دونوں کی ملاقات مطاف میں ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ بڑی شخصیت ہے، دنیا میں نامی مانی جانی ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو، دنیا کا کوئی کام ہو تو بتائیے کہ میں آپ کی خدمت کر دوں۔ مطلب یہ تھا کہ کچھ قرض اتار دوں، آپ کی ضروریات کا انتظام کر دوں۔ حضرت نے کہا سامنے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ کعبۃ اللہ یہ طواف، تو حضرت نے کہا بیت اللہ کے سامنے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی، اچھا نہیں لگتا، یہاں آئے تو اب تو اس سے مانگنا چاہیے۔ ایک فقیر مانگ رہا تھا، نابینا تھا، مانگتے مانگتے ایک دروازے پر گیا، اللہ کے نام پر دے دو بابا۔ تو کسی نے کہا ارے بھائی یہ گھر نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں ہے۔ تو بولے یہ دروازہ تو اب یہاں دروازہ ہے لیکن یہ کسی آدمی کا گھر نہیں ہے۔ بولے پھر کس کا گھر ہے؟ کہا یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اس نے کاسا پھینک دیا کہ جب اللہ کے گھر تک میں پہنچ گیا تو اب کاسے کی ضرورت نہیں، اب تو اللہ ہی دے دے گا۔ کتاب میں ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ ایک صاحب ایک بنگلے پر گئے، فقیر تھے، بھیک مانگی، انہوں نے ایک آنا لا کر دے دیا اس میں۔ تو کبھی وہ ایک آنے کو دیکھتے تھے، کبھی بنگلے کو دیکھتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امید تو یہ تھی کہ بنگلہ ہے تو جھولی بھر جائے گی، لیکن ایک آنا، کبھی وہ اس کو دیکھے، کبھی بنگلے کو دیکھے، وہ سونے کا دروازہ، وہ کوٹھی اور وہ خدام۔ گھر گئے، واپس آئے کدال لے کر دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ تو گھر والوں نے پکڑا، کیا کر رہے؟ 2 کاموں میں سے ایک کام کر لے، یا تو بھیک اپنے بنگلے اور دروازے کے جیسی دے دے، نہیں تو میں تیرا دروازہ بھیک کے جیسا کر دیتا ہوں۔ جتنی تو نے بھیک دیا میں یہ دروازہ تیرا ویسا بنا دیتا ہوں، یا تو کر یا میں کروں۔ انہوں نے کہا بیت اللہ میں غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو وہ ہشام بن عبد الملک خاموش ہو گئے، باہر نکلے، سامنے آیا، کہا حضرت آپ بتائیے، اب تو بیت اللہ نہیں ہے سامنے، اب بتا دی۔ تو سالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کی چیز مانگو کہ دین کی؟ تجھ سے کیا مانگو، دنیا مانگو کہ دین مانگو؟ تو ہشام بن عبد الملک تو جانتا تھا کہ دین میں تو ان کا پایا مسلم ہے، معتبر ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو اس نے کہا نہیں حضرت میں تو دنیا کے بارے میں کہتا ہوں کہ دنیا بتا دیجیے، مانگ لیجیے وہ۔ حضرت نے کہا دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، سن
میں نے دنیا کو بنانے والے سے دنیا نہیں مانگا تو اس سے کیا مانگوں؟ دنیا بنانے والے سے دنیا نہیں مانگا تو اس سے کیا مانگوں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کے چکر میں، موسیقی کی خواہش میں، کمانے کی لالچ میں، آگے بڑھنے کی حرص میں، اپنی تمناؤں کی تکمیل میں، سامان اکٹھا کرنے میں اتنے ہم غافل ہوئے کہ جنازہ کاندھوں پر آ گیا. حتی زرتم المقابر، پتہ ہی نہیں کیا ہوا. امام غزالی نے تو بڑی اچھی مثال دی. ایک شخص بھاگ رہا تھا، اس کے پیچھے شیر بھاگا. سامنے کنواں دیکھا، اس نے سوچا اس میں چلے جاتے ہیں، شیر چلا جائے گا، باہر آ جائیں گے. کنویں میں جھانکا تو پانی پر ایک ناگ تیر رہا تھا. اب پریشان کہ نیچے جائے تو ناگ ہے، پیچھے ہٹے تو شیر ہے. اچانک کنویں کے اندر کی دیوار پر اسے گھاس دکھائی دی تو اس نے سوچا کہ اترتے ہیں اور گھاس پکڑ کر لٹک جائیں گے. شیر اوپر رہے گا، ناگ نیچے رہے گا اور ہم درمیان میں رہیں گے. اچانک اس کی نگاہ دو چوہوں پر گئی. ایک سفید تھا اور ایک کالا تھا، جو گھاس کے دونوں طرف سے، یہ بیچ میں گھاس تھی، ایک نیچے سے ایک اوپر سے، اس کو کاٹتے ہوئے آ رہا تھا. یہ گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا. اس کو معلوم تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ دونوں چوہے آپس میں مل جائے گی، گھاس زمین سے الگ ہو جائے گی تو میں نیچے گر جاؤں گا. اس کے باوجود اس نے جا کر گھاس کو پکڑ لیا. ابھی وہ گھاس کو پکڑا ہی تھا کہ وہیں پر اس کو شہد کا ایک چھتا نظر آیا. اس نے دیکھا وہ شہد، تو اس نے شہد کو انگلی لگائی، چکھا تو بڑا لذیذ لگا. ہر شہد تک رہتا ہے. ومن ثمرات النخيل، قرآن میں کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. ہر پھل میں سے کھا، تو ہر پھل میں سے لیتی ہے، اس لیے ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، اس لیے ہر شہد کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس لیے ہر شہد کی تاثیر الگ رہتی ہے کہ کبھی جمتا ہے تو وہ گڑ دکھتا ہے. وہ مادے پر منحصر ہے کہ کس مادے سے شہد مکھی نے رس چوسا ہے. سویابین سے اگر اس نے رس چوسا ہوگا تو وہ شہد ایسے جمے گا جیسے گڑ جمتا ہے. لیکن ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہر شہد بیچنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم ملاوٹ کرتے ہو سکتا ہے اس نے نہیں ملایا ہو. لیکن 450 روپے کلو شہد جب بک رہا ہو، جب کوئی 50 روپے کلو بیچے تو وہ قابل غور مسئلہ ہے. تو اس نے دیکھا کہ شہد بڑا لذیذ ہے تو وہ شہد کھانے میں لگ گیا. شہد کھانے میں لگ گیا. کیسے غافل ہے. اوپر شیر ہے، اوپر شیر ہے جو ملک الموت ہے، نیچے اژدہا منہ پھاڑ کر بیٹھا جو قبر ہے اس کے انتظار میں، جس کو وہ سہارا پکڑ کے کھڑا ہے. وہ سہارا اس کے دن اور رات ہے، وہ جو چوہے اس کے دن رات ہے، زندگی ہے. وہ دن رات اس کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں. اور یہ شہد جو تھوڑی دیر کے لیے اس نے چکھا ہے، یہ دنیا ہے. اس میں لگ کر وہ خبر سے غافل ہے، ملک الموت سے غافل ہے، چوہوں سے غافل ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب یہ فکر ہے جیسے اب ہم یہاں پر ہم نے یہ باتیں کی تو دل کو اچھا لگا، تھوڑا احساس ہوا، فکر ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ بات کرنے سے، سننے سے دل میں کچھ نہ کچھ تو امید پیدا، زندگی آتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹوں میں ہم ایسا نظام بنائیں کہ آخرت کے تذکرے ہمارے کانوں میں، ہمارے بچوں کے سامنے ہو، ورنہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب مرنے کے بعد آخرت کی تیاریاں شروع ہوتی ہے. قبر میں دفن کر کے آ گئے، اب تیاری شروع ہوتی ہے. کیا اس کو قرآن خوانی پڑھ کے بخشنے کا؟ کیوں؟ مر گئے ابا تو ان کے نام سے قرآن خوانی کرنا ہے، ان کے نام سے قرآن دینا ہے، ان کے نام سے مسجد. اب تیاری شروع کرتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں لگ کر ہم ایسے لگے کہ یہ پتہ نہیں کہ ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے، ہم بھی قبر میں جانے والے ہیں. اللہ ہم تمام کو فکر آخرت عطا فرمائے
اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا